بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی یہ نئی حکومت اپنے تمام تر ذمہ داریوں پہ آئی، بجٹ اناؤنس کیا گیا اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کا جیسے انہوں نے اتنے ٹیکس لگا کر بیڑا غرق کرنا ہے، یہ چیزیں سامنے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں لوگ، کوئی پلاٹ کا لین دین ہو یا کوئی بھی اپارٹمنٹ یا زرعی زمین، کسی قسم کا اگر لین دین کرنے سے لوگ اب گھبراتے ہیں کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اب کل کے دن ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کہ ان فیوچر ہماری پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ پاکستان میں ABR کا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، جو ادارہ ہے، اب یہ نئے ریٹس جاری کرنے والا ہے۔ میں آپ کو پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ ریٹ جو ہے وہ طے کس طرح ہوتا ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 2-3 طرح کے ریٹس ہوتے ہیں۔ موجودہ جو عام طور پر ہم جب کوئی بھی پراپرٹی خریدتے ہیں تو ہمارا جو پراپرٹی کا ریٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر موجودہ جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جس طرح 1 کروڑ کی اگر پراپرٹی ہے تو وہ ہم نے خرید لی ہے، تو اس 1 کروڑ کی پراپرٹی پر جو ٹیکس ہوگا وہ ABR اپنے حساب سے لیتا ہے کہ انہوں نے ایک ویلیو سیٹ کی ہوئی ہے۔ اب ABR کی نظر میں وہ پراپرٹی جو ہے وہ 50 لاکھ کی ہے، جبکہ ہم نے 1 کروڑ اس کا پے کرنا ہے، تو مارکیٹ ریٹ 1 کروڑ ہو گیا اور ABR کی نظر میں پراپرٹی کی ویلیویشن جو ہے، جو اس کی ویلیو ہے وہ تقریباً کتنی ہے؟ 50 لاکھ۔ اور اسی طرح اس علاقے کا DC ریٹ بھی ہوگا، مطلب صوبائی جو ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی لیتے ہیں یہ، تو اس DC ریٹ کے مطابق اگر اس کی ویلیو چیک کی جائے تو وہ ہوگی تقریباً 30 یا 35 لاکھ۔ تو اس طرح کا یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو اب حکومت جو ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے۔ حکومت نے اب اعلان کیا ہے کہ جو تقریباً آج سے پہلے، مطلب بجٹ اناؤنس ہونے سے پہلے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی، تب جو ہے تقریباً 42 جو ہمارے شہر تھے وہ اس میں شامل تھے، جن میں ABR اور DC ریٹ دونوں کے مطابق جو ہے وہ ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ اب جو ہے ان کی تعداد بڑھا دی ہے، ان کو کر دیا گیا ہے 54۔ اب 54 جو شہر ہوں گے ان میں تمام تر جتنے بھی یہاں پر پلاٹ کے لین دین ہوں گے ان کو تمام تر جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ معافی نہیں ملے گی، ABR کے ٹیکس ہوں چاہے وہ DC ریٹ کے ٹیکس ہوں۔ اب اس میں تبدیلی کیا کی گئی ہے؟ بیسیکلی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے کہ وہ ریٹ جو ABR لیتی تھی اور جو DC ریٹ کے مطابق لیے جاتے تھے، اب ان کو وہاں کے موجودہ ریٹ کے مطابق اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو وہاں پر DC ریٹ بھی 1 کروڑ کے قریب ہی ہوگا۔ یہ انہوں نے اب طے کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہ کسی کو کاروبار ریئل اسٹیٹ کا کرنے دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی ٹیکس تھے جو پہلے تھے وہ عوام کو پہلے ہی بہت زیادہ لگ رہے تھے اور عوام اس سے کترا رہی تھی، لین دین کے چکر میں جو ہے وہ عوام رک گئی تھی، ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا تھا۔ اب جو چیز سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ریئل ویلیو ہوگی اسی پر ٹیکس لیا جائے گا اور ریئل ویلیو کے مطابق ہی تمام بندے ٹیکس ادا کریں گے۔ اس طرح جو ہے وہ پراپرٹی کا جو ڈاؤن فال تھا وہ مزید جو ہے وہ گڑھے میں گر گیا ہے۔ اب وہ پراپرٹی بالکل ٹھپ ہونے جا رہی ہے۔ یہ تقریباً امپلیمنٹ جو ہے وہ چند دنوں میں اسی ویک میں ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم خبر ایک اور بھی دے دوں کہ انہوں نے ایک اچھا کام بھی کیا ہے۔ وہ کہاں کیا ہے؟ جہاں پر آبادی ہے ہی نہیں، مطلب بلوچستان کے گوادر میں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں انہوں نے پراپرٹی کے ریٹ کم کیے ہیں۔ مطلب پنجاب تو اس سے مستفید نہیں ہوگا، پراپرٹی کے ریٹ جو ڈاؤن ہوئے ہیں وہ صرف جو گوادر کے مقام پر ہوئے ہیں، بلوچستان کے کچھ شہروں میں ہوئے ہیں، مگر پاکستان کے جو پنجاب ہے صبح اس میں لاہور، جو اس کے علاوہ ملتان، کراچی،
جو سندھ کے بڑے بڑے شہر ہیں، اس کے علاوہ اسلام آباد، یعنی کہ جو ٹاپ کے شہر ہیں پاکستان کے، جہاں پر پتہ ہے کہ زمین کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، وہاں پر ریل اسٹیٹ جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے، کالونیز بن رہی ہیں، اب وہاں پر انہوں نے ریٹ جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا امپلیمنٹ 1-2 دن میں ہو جانا ہے۔ اور آپ جو لوگ دو بھائی انتظار کر رہے تھے کہ ریٹ کم ہوں گے، تو ان کو یہ ایک خبر ہے، بری خبر کہہ سکتے ہیں، کہ اب وہ جلدی سے اپنے ریٹ جو ان کا طے ہوا ہے اس کو طے کر کے اپنے نام پر پراپرٹی ٹرانسفر کر لیں، ورنہ ٹیکس کا جو ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ پاکستانی عوام پر گرنے والا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔